اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہر شے میری تسبیح کر رہی ہے، اور تمہارے نفس میں بھی، تمہاری جان میں بھی اس کی نشانی موجود ہے، اس تسبیح کی نشانی موجود ہے۔ میں نے پوچھا، میرے رب پاک وہ کیسے؟ تو رب پاک کہتے ہیں کہ تو سن، جسم مکمل طور پہ پروگرامڈ ہے، یہ ذہن کے ساتھ کام نہیں کرتا۔ جسم کی حیثیت ایک جانور کی ہے جسے اس کا کام سدھا دیا گیا، سکھا دیا گیا، اس پہ وہ کام مقرر کر دیا گیا، وہ وہی کرتا جا رہا ہے۔ جو بھی شے نظر نہیں آتی اس کا تعلق ذہن سے ہے، جو بھی محسوس کر کے احساس میں آئے اس کا تعلق ذہن سے ہے، حواس کا تعلق ذہن سے ہے، شعور کا تعلق ذہن سے ہے، عمر کا تعلق ذہن سے ہے۔ اس لیے انسان ذہن کے مطابق زندگی جیتا ہے، اپنے خیالات میں، اپنے جذبات میں، کہ عمر مانتی نہیں کہ وہ بوڑھی ہو گئی، کیونکہ ذہن نہیں مانتا۔ ذہن کہتا ہے کہ دل جوان ہے، مگر یہ جسم کو کیا ہوا، یہ مجھے کیا ہوا، یہ شیشے کیوں بدل گئے؟ ارے ابھی کچھ سال پہلے، 1 سال پہلے تو کچھ اور نظر آتا تھا اسی شیشے میں، یہ اب میں کیسا ہو گیا؟ تو ذہن تو وہی ہے جس کی عمر نہیں بڑھتی، وہ ایک ہی عمر میں تھا، اسی تاثر میں رہتا ہے۔ روح کی عمر نہیں بڑھتی، وہ ایک ہی عمر میں ہے، مگر جسم جو کہ پروگرامڈ ہے کہ اس عمر میں آ کر تمہیں ایسا بن جانا ہے، وہ اسی پر چل رہا ہے جیسے اسے بتا دیا گیا۔ جیسے یہ سورج، چاند، ستارے، ان کو ان کے پروگرام دے دیے، جن کے بارے میں رب کہتا ہے کہ یہ سب میری تسبیح کر رہے ہیں۔ دنیا کی ہر شے تسبیح کر رہی ہے، پوری کائنات تسبیح کر رہی ہے، سب کو فکس پروگرام دیا ہوا ہے۔ اسی طرح یہاں تک کہ تمہارے اپنے نفسوں میں بھی، نفس نہیں، نفسوں میں بھی، تمہاری جان کو جو جسم دیا گیا وہ تسبیح میں ہے۔ ذہن ماننے کو تیار نہیں کہ عمر ہو گئی، مگر جسم کو آرڈر دیا گیا تھا، پروگرام دیا گیا تھا اس انسان کے متعلق کہ تم نے اس عمر میں اس کے بال سفید کر دینے ہیں۔ تو ذہن ماننے کو تیار نہ ہوا کہ عمر ہو گئی، جوانی برقرار رکھنی ہے تو بال کالے کر دیے، مگر جسم نے تمہاری بات نہ مانی، اس نے تو وقت پہ اس پروگرام کے تحت بالوں کو سفید کر دیا، جو پروگرام تمہارے گلوں میں لٹکا دیے گئے کہ اس عمر میں تم نے ایسے جینا ہے، اس عمر میں تم نے ختم ہو جانا ہے۔ یہ تمہاری تختیاں یہی گلے میں ڈال دی گئی ہیں، پروگرامڈ ہیں۔ جسم بے شعور ہے، اسے خبر نہیں، اسے عقل نہیں، وہ جانور ہے۔ اسے تو وہ پروگرام دیا گیا کہ تمہیں بھوک لگے گی، تمہیں نیند آئے گی، تم اتنا جیو گے، تم اس وقت کے بعد مر جاؤ گے، اور جسم اپنے پروگرام کے مطابق بالکل اسی تسبیح میں لگا ہوا ہے، جس طرح اسے تیار کر کے تمہارے نفس میں شامل کر دیا گیا۔ تو گلے میں جو تختیاں پڑی ہیں وہ یہ یادداشت کی تختیاں ہیں، یہ وہ نشانیاں ہیں تمہارے نفس کی جسے تم دیکھ نہیں پا رہے کہ کون ہے اسے کنٹرول کیے ہوئے۔ تمہارا ذہن تو چاہتا ہے کہ تمہیں کوئی بیماری نہ آئے، تمہارا ذہن تو چاہتا ہے کہ کبھی بڑھاپا نہ آئے،
مگر کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ پروگرامڈ ہے، وہ اسی کلیے پہ کام کر رہا ہے جسے رب پاک نے فرمایا کہ ہر شے میری تسبیح کر رہی ہے مگر تم اس کی تسبیح نہیں سمجھ پاتے۔ یہی تسبیح ہے کہ تمہارے جسم جن میں تم آج بسے ہوئے ہو یہ اپنا کام رب کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں، اور تمہارے یہ نفس، یہ تم اپنے ذہن کے ساتھ چاہے جینا چاہو چاہے مرنا چاہو، مگر اس جسم کی قید کی وجہ سے تم اپنے ذہن کی بات پوری نہیں کر پاتے۔ تم جو اصل انسان ہو وہی تم پہ باطنی انکشافات کھولتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی تمہارا جسم تو پابند ہے اسی پروگرام کا۔ بہت ذہین لوگ ہوتے ہیں، بڑی چھوٹی عمر ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی جسم کو دیا پروگرام ان پر آتا ہے کہ اب اس نفس کو تو چھوڑ دے گا، تو اپنی صلاحیت اس میں سے ختم کر دے گا، تو جسم اس پابندی کو پورا کر رہا ہے، کرتا ہی آ رہا ہے۔ تمہارا جسم تو پابند ہے اسی پروگرام کا، مگر فرق صرف یہ پڑتا ہے کہ روح کے ساتھ نفس بلندی حاصل کر لیتا ہے اپنی سوچ کی پاکیزگی کے بیان پر، اور جسم کے ساتھ پستی میں چلا جاتا ہے، مقام سے گر جاتا ہے۔ یوں تو کوئی شک نہیں کہ ہر شے اس کے قابو میں ہے، مگر زندگی کے صرف اس حصے میں جسے دنیا کہا جاتا ہے وہ انسان کو کھلی چھوٹ دے دیتا ہے کہ جو چاہے کر لو، جو چاہے راستہ چن لو، یہ تم پر ہے۔ تمہیں آگاہ کر دیا، گائیڈ لائنز دے دیں کہ کرو اپنی مرضی، مگر ایسے کرو گے تو نقصان پاؤ گے، اور اگر ایسے کرو گے تو فائدے میں رہو گے۔ مرضی تمہاری ہے، جیسے مرضی رخ کو اختیار کر لو، اور یہ موقع تمہیں زندگی میں ایک بار دیا گیا کہ تم اپنے نفس کو خدا کے برابر کرنے سے بچاؤ گے یا نہیں۔ یہاں اس نے انسان کو خود ڈھیل دے دی کہ کرو جو بھی کرنا ہے تم نے، اور تمہارا رزق مقرر کر دیا، تمہاری زندگی کے پیدا ہونے سے مرنے تک کا پروگرام طے کر دیا۔ باقی تم اس دنیا میں اپنے نفس کی تقدیر اپنی ہر تدبیر سے خود بنا رہے ہو۔ یہ وہ اختیار ہے انسان کو کہ بنا لے اپنی تقدیر اپنی سوچوں کے ساتھ، اپنے عملوں کے ساتھ، جیسا تو چاہے۔ یہی وہ امانت ہے اختیار کی جو تیرے نفس کو دی گئی اور تجھے لوٹانا پڑے گی۔ کیوں تو نے اس وقتی اختیار کو مستقل سمجھ رکھا ہے؟ کیوں اپنی جان کو دھوکہ دیتے ہو؟ یہ شیطان تجھے یہ تو وسوسے ڈالتا ہے کہ جو ہے سب تیرا ہے، لمبی امیدیں لگاتا ہے۔ بس انسان جہاں بھول گیا کہ اس کا اختیار صرف ایک وقت مقرر تک ہے تو حد سے باہر ہو گیا، موت بھول گیا، امانت کی واپسی کا وقت بھول گیا اور خطا کھا گیا۔ یہی تو پہچان کرنا ہے کہ رب رب ہے اور بندہ بندہ ہی ہے، اور جو رب ہے وہی سب ہے۔